اتوار کے دن ہم جو یہاں پر جمع ہوتے ہیں اور کچھ باتیں میں عرض کیا کرتا ہوں، اس کا مقصد اور پس منظر ذہن میں رہنا چاہیے۔ اس مجلس کا مقصود در حقیقت یہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے ہم آپس میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی باتیں کر لیں اور اپنا کچھ جائزہ لیتے رہیں، یہ دیکھتے رہیں کہ ہم کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر، اس کی لائے ہوئے دین پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کتنا عمل کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنے قریب ہو رہے ہیں، کتنے دور جا رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی دنیاوی مصروفیات میں مشغول ہوتا ہے تو دنیاوی مصروفیات کا ایک خاصہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، اور چاہے آدمی مباح اور جائز کام ہی میں مصروف ہو، لیکن ہر کام کی اپنی کچھ خاصیتیں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے غفلت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق میں کمی ہوتی ہے، اللہ بچائے اس کی وجہ سے غفلت ہوتی ہے، تو وہ غفلت بسا اوقات معصیت کی طرف بھی لے جاتی ہے، کسی گناہ کے ارتکاب کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ تو یہ وقتاً فوقتاً باہم بیٹھ جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا کچھ ذکر کر لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر لینا، یہ اس زنگ کو یا اس غفلت کو دور کرنے میں معاون ہوتا ہے جو اس قسم کی مصروفیات سے عام طور سے دل پر طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کام کی کچھ خاصیتیں رکھی ہیں، تو دنیاوی کاموں کے اندر خاصیتیں اس کی یہ ہے کہ اپنی طرف کھینچتی ہیں، دل کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، ان کا خیال، ان کی فکر، ان کی سوچ دل پر طاری رہتی ہے، اور جتنی طاری رہتی ہے اتنی دیر اللہ تعالیٰ سے غفلت ہوتی رہتی ہے۔ اس وجہ سے ضرورت ہوتی ہے کہ وقتاً فوقتاً آدمی لوٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف آئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے درد دل کے ساتھ، بڑے دل کی دکھن کے ساتھ یہ ذکر کیا کہ کہنے لگے نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں منافق ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں کہہ رہے ہو کہ منافق ہو گیا؟ تو انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں دیکھتا ہوں کہ جب میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ کی باتیں سنتا ہوں، آپ کے چہرے انور کی زیارت ہوتی ہے، تو اس وقت ایسا لگتا ہے جیسے آخرت آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، جنت اور جہنم آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، یعنی آخرت کی فکر غالب ہوتی ہے۔ یہ فکر غالب ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا انجام ہوگا، تو اس فکر میں ہم رہتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ جنت اور جہنم کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ ملتے ہیں، گھر کے حالات میں
میں مصروف ہوتے ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ ملتے ہیں، تو وہ کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے، اور وہ آخرت کی فکر، آخرت کی سوچ، آخرت کی یاد دل سے مٹنے لگتی ہے۔ تو یہ مجھے منافقت معلوم ہوتی ہے کہ رسول کریم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر تو آخرت کی یاد ہے، باہر نکلے تو آخرت کی یاد ختم ہو گئی۔ تو اس کے جواب میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں اے حنظلہ، ساعتن فساعہ، اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، کسی وقت انسان کے دل پر اور اس کے دماغ پر آخرت کی فکر کا غلبہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دل میں جمی ہوئی ہوتی ہے، اور کسی وقت انسان بعض اوقات اس سے ہٹ جاتا ہے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ اس سے گھبرانے کی بات نہیں ہے، لیکن جب ایسا ہو تو دوبارہ پھر کسی ایسا کوئی عمل اختیار کر لو جس سے کہ دل کا رخ اور دماغ کا رخ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور آخرت کی طرف، جنت و جہنم کی طرف پھر جائے۔ تو یہ تعلیم دی کہ یہ تو ایک انسان کی فطرت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی خاصیت رکھی ہے کہ جب دنیوی کاروبار میں آدمی کھانے میں، پینے میں، گھر میں اہل و عیال کے ساتھ مشغول رہنے میں جب آدمی محب ہوتا ہے تو وہ کیفیت برقرار نہیں رہتی جو ایک دینی اور ذکر کی مجلس میں ہوتی ہے۔ یہ تو ایک انسان کی فطرت کی بات ہے، لیکن اس کا مداوع یہ ہے کہ ذکر کی مجلسیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی باتوں کی مجلسیں، وہ وقتاً فوقتاً ہوتی رہیں۔ جب وقتاً فوقتاً ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ جو کیفیات ہیں ان کو اپنی طرف موڑ دیں گے، ذہن کی کیفیات کو۔ تو اس طرح محض دین کی خاطر، محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر وقتاً فوقتاً جمع ہو جانا، یہ بذات خود علاج ہے اس زنگ کا جو بعض اوقات دلوں پر چڑھنے لگتا ہے۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ جب ایک صحابی دوسرے صحابی سے ملتے تو فرماتے اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، کچھ دیر کے لیے ہم ایمان کی بات کر لیں، ایمان مومن ہو جائے، لفظی معنی تو ہے تھوڑی دیر کے لیے مومن ہو جائے، مومن تو ہے لیکن مطلب ہے کہ ایمان کی باتیں کر لیں، ایمان کو تازہ کر لیں بیٹھ کر۔ تو وقتاً فوقتاً تھوڑے تھوڑے وقفے سے، تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد اس طرح خاص اسی مقصد کے تحت جمع ہو جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوگا، اللہ تعالیٰ کے دین کی بات ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں ان کی تعلیمات اس کا ذکر ہوگا، اور جنت و جہنم کے تصور کا موقع ملے گا۔ اس مقصد سے جمع ہو جانا یہ بذات خود اس زنگ کو یا اس غفلت کو دور کرنے میں معاون ہوتا ہے جو شب و روز کی سرگرمیوں میں عام طور سے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے، اور پھر خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ان کے دین کی خاطر اور ان کی رضا کے حصول کے لیے طلب لے کر کسی مجلس میں جاتے ہیں، اس غرض سے جاتے ہیں کہ وہاں سے دین کی کوئی بات سیکھیں گے، اپنی غفلت کو دور کریں گے، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں گے، جب اس مقصد کی طلب لے کر کسی مجلس میں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طلب کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں، اپنے ساتھ تعلق عطا فرماتے ہیں، اپنے ساتھ محبت عطا فرماتے ہیں، دین کے اوپر استقامت عطا فرماتے ہیں۔ طلب بڑی چیز ہے، جب طلب پیدا ہو جائے کہ مجھے دین حاصل کرنا ہے، دین پر عمل کرنا ہے، اس کی طلب دل میں پیدا ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کی سنت یہ ہے کہ وہ ضرور نوازتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ آب کمجو تشنگی آور بدست تاب جوشد آب از بالا و پس، کہ
کہ وہ فرماتے ہیں کہ پانی کم ڈھونڈو لیکن پیاس پیدا کر لو، پیاس پیدا کر لو. جتنی پیاس پیدا کرو گے تو اوپر نیچے ہر طرف سے پانی جوش مار کر تمہارے پاس آئے گا. تو علم اور دین اس کا تعلق، بڑا تعلق طلب سے ہے، اور جتنا طلب زیادہ شدید ہوتی ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. واسطہ کسی کو بھی بنا دے، استاد ہو، شیخ ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی صوفی ہو، کوئی پیر ہو، وہ اپنی ذات میں کچھ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ تمہیں کچھ دے دے گا. دینے والا تو ایک ہی ہے، موتی حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. لیکن جب کوئی بندہ کسی کے پاس طلب لے کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے قلب پر ایسی بات القا فرما دیتے ہیں جو طالب کے حق میں فائدہ مند ہوتی ہے. جو طالب کے حق میں فائدہ مند ہوتی ہے وہ بات اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، وہی بات اس کی زبان پر جاری فرما دیتے ہیں. اس کو سن کر انسان کو فائدہ پہنچ جاتا ہے. حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اپنے مواعظ میں ایک جگہ فرمایا کہ ہمارے سب کے جو سلسلے کے بانی ہیں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ہم سب انہی کے الحمدللہ سلسلے سے وابستہ ہیں. وہ ایک مرتبہ وہ تشریف فرما تھے تو ان کے مریدین میں سے کسی مرید نے حضرت سے یہ عرض کیا کہ حضرت جب سے آپ کے پاس آنا شروع کیا ہے اس وقت سے الحمدللہ اپنے حالات میں کچھ بہتری محسوس کرتا ہوں، یعنی دینی حالات. اور دینی حالات میں بہتری کا مطلب یہی ہے کہ آخرت کی کچھ فکر پیدا ہوئی ہے، کچھ اعمال کرنے کی توفیق ہوئی ہے، کچھ گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوئی ہے.